بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فرعون بہت سخت دل اور جابر بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے بجائے اس کو سجدہ کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے انکار کے بعد اس نے اس قوم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس نے پوری قوم کو غلام بنا دیا اور ان سے ہر طرح کے نچلے درجے کا کام لیا جانے لگا۔ دوستوں، فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک آگ فلسطین کی طرف سے آئی اور وہ ان گھروں کو جلا رہی ہے جو فرعون کے پیروکار ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس سے محفوظ رہے۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ فرعون نے اپنے اس تمام درباریوں کو جمع کیا اور نجومیوں سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچہ کون تھا، وہ فرعون کے ظلم سے کیسے بچا اور اس نے کیسے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو نجات دلائی۔ دوستو، فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو بتایا اور انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو تباہ کر دے گا، اس کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے شہید کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کو مشورہ دیا گیا کہ اگر اس طرح لڑکے قتل کیے جاتے رہے تو ہمارے لیے غلام ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے لیے نچلے درجے کے کام کون کرے گا۔ اس پر یہ حل نکالا گیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور اگلے سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی وہ سال بچوں کے قتل کا سال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کے پاس ایک دایا آئی جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کی تھی۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، جس سے اس دایا کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، میں تو اسے قتل کرانے آئی تھی لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو اپنے بچے کو چھپا دو، اور وہ چلی گئی۔ ادھر فرعون کے نجومیوں نے اس کو بتا دیا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ فرعون یہ سن کر بھوکلا گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو گھر گھر تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کی والدہ کو چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملی اور انہوں نے بچے کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ جب سپاہی چلے گئے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے اور ان کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے بہت چھپا کے رکھا، لیکن اب مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا دیا جائے، اس طرح یہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا، اور ساتھ ہی ان کو ان کی بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، تم اس کے ساتھ ساتھ جاؤ اور دیکھتی رہو۔ صندوق دریا میں بہنے لگا اور ان کی بہن اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے شاہی تالاب میں پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیگم اور اس کی کنیزیں موجود تھیں۔ ملکہ کی نظر صندوق پہ پڑی۔ ملکہ نے اس حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے نکال کے لایا جائے۔ صندوق لایا گیا اور جب کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود تھا جو ملکہ کو بہت پیارا لگا اور وہ بہت خوش ہوئی اس کو دیکھ کر۔ ملکہ نے بچے کو گود میں لے لیا اور سوچا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ جب فرعون کو اس بچے کا پتہ چلا تو اس نے ملکہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہو جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ ملکہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو اور ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ ملکہ نے اس کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی تھے پانی سے نکالا ہوا۔ بچہ جب بھوک سے رویا تو اس کے پاس بہت سی عورتیں لائی گئی دودھ پلانے کے لیے، لیکن بچے نے کسی عورت سے دودھ نہ پیا۔ ساتھ ہی موسیٰ کی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ مجھے ایسے گھر کا پتہ ہے جو غریب لوگ ہیں، اور وہاں ایک خاتون ہے جو بہت نیک ہیں، ان کو کچھ پیسے مل جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے اس کی پرورش کریں۔ فرعون کی بیوی مان گئی، اور جب آپ کی بہن ان کو گھر لائی، والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ بچے کو روز وہاں لانے لگے۔ اس طرح آپ کی والدہ کو بہت عزت ملنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور فرعون کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کے لشکر نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اس پر چل کر سمندر پار کر لیا، لیکن جب فرعون کی فوج نے راستہ پار کرنا چاہا تو اللہ نے راستہ بند کر دیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا اور ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔